ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جسے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام اقوام کے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اس ہستی کے فیض سے ہزاروں افراد دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔ خود ناگپور کا مہاراجا جو مرہٹا خاندان سے تھا اس ہستی کا بہت بڑا معتقد ہوا۔ اس عظیم روحانی ہستی کو دنیا بھر میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابا تاج الدین 27 جنوری 1861 کو بھارت کے صوبہ مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر دور کامٹی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بابا تاج الدین پیدائش کے وقت سے ہی غیر معمولی تھے۔ وہ عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے۔ آپ کے آبا و اجداد مدینہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ خاندانی پیشہ سپاہ گیری تھا، چنانچہ آپ کے خاندان کے بیشتر بزرگ فوج میں شامل ہوئے۔ آپ کے والد محترم سید بدر الدین آپ کی پیدائش کے 1 سال بعد رحلت فرما گئے، جبکہ والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی اما مریم صاحبہ بھی 8 سال بعد انتقال کر گئیں۔ بابا تاج الدین کی پرورش آپ کے نانا حضرت شیخ میرا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں صوبیدار میجر تھے، مامو عبد الرحمن اور آپ کی نانی نے کی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین ابتدائی تعلیم کامٹی کے ایک مدرسہ میں حاصل کی۔ آپ ایک روز مکتب میں موجود تھے کہ کامٹی میں سلسلہ قادریہ کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری تشریف لائے۔ بابا تاج الدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استاد سے فرمایا، اس کو کیا پڑھا رہے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ شاہ نے اپنی جھولی سے خرما نکال کر آدھا خود کھایا اور بچا ہوا تاج الدین کے منہ میں رکھ کر کہا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور قرآن شریف پڑھو۔ کہتے ہیں کہ خرما کھاتے ہی تاج الدین میں تبدیلی آ گئی، ان کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی، دنیاوی چیزوں میں ان کی دلچسپی بہت ہی کم ہو گئی۔ دوستو، ویسے اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ بابا تاج الدین نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر بھی 2 ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف قربت اور نسبت کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سلسلہ قادریہ کے حضرت عبداللہ شاہ قادری، دوسرے سلسلہ چشتیہ کے بابا داؤد مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ قادری کا مزار کامٹی اسٹیشن کے پاس ہے۔ بابا تاج الدین جب 18 سال کے تھے تب کامٹی میں بہنے والے کنہان ندی میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سے ان کا مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ سن 1881 میں ان کے مامو عبد الرحمن نے انہیں ناگپور ریجمنٹ نمبر 13 میں بھرتی کروا دیا۔ فوج میں 3 سال ملازمت کے بعد انہیں ساگر مدھیہ پردیش جانا پڑا۔ ساگر مدراسی پلٹن کے ملٹری کیمپ میں پہنچنے کے بعد دوران ملازمت وہیں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت داؤد مکی کے مزار پر آپ تشریف لے جاتے۔ کہتے ہیں کہ بابا تاج الدین فوجی ملازمت کے دوران ہی ساگر گئے تو آپ نے بابا داؤد مکی کے مزار پر تقریباً 2 سال ریاضت و مراقبے میں گزارے۔ روایت کے مطابق یہی تاج الدین کو سلسلہ نسبت ویسیہ طریقے پر منتقل ہوئی۔ ایک دن فوج کے کیپٹن کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ تاج الدین ڈیوٹی کے وقت میں پیلی کوٹھی کی درگاہ پر دیکھے گئے ہیں۔ اس کیپٹن نے تاج الدین کو تنبیہ کی اور کہا کہ پورے وقت ڈیوٹی پر حاضر رہا کریں۔ تاج الدین کو ملٹری کیمپ میں اسلحہ خانے پر پہرا دینے کا کام سونپا گیا۔ ایک رات 2 بجے کے قریب فوج کا کیپٹن اچانک معائنے کے لیے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تاج الدین مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کیپٹن انہیں دیکھ کر مطمئن روانہ ہو گیا۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس سے کیپٹن گزرا۔ مسجد کا صحن چاندنی رات میں صاف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرا دیتے ہوئے دیکھ کر آیا ہے وہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد کے صحن میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سپاہی کو ڈیوٹی سے غفلت برتتے دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اور وہ واپس اسلحہ خانے گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکار اٹھا، ہالٹ۔ انگریز کیپٹن سپاہی کو اپنی جگہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کچھ کہے بغیر مسجد کا رخ کیا، اور وہاں جا کر وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ تاج الدین اسی طرح عبادت میں مصروف ہے۔ وہ ایک بار پھر اسلحہ خانے تصدیق کرنے کے لیے گیا اور وہاں ڈیوٹی دیتے دیکھ کر اس نے قریب آ کر غور سے دیکھا کہ وہی شخص ہے یا کوئی اور۔ اس نے تاج الدین سے بات چیت کر کے اپنی پوری تسلی کر لی کہ ہاں یہ وہی شخص ہے۔ دوسرے دن ایک افسر کے سامنے تاج الدین کی پیشی ہوئی۔ کیپٹن نے رات کے واقعے کی چشمدید گواہی دی۔ تاج الدین سے پوچھا گیا کہ تم ڈیوٹی چھوڑ کر عبادت کر رہے تھے یا بیک وقت ڈیوٹی بھی کر رہے تھے اور عبادت بھی؟ اگر آخری بات سچ ہے تو صاف صاف بتاؤ کہ تم ایک وقت میں 2 کام کس طرح انجام دیتے ہو؟ تم جادوگر تو نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ تاج الدین کو جلال آ گیا۔ انہوں نے پیٹی، بندوق، وردی سمیت تمام سرکاری سامان لا کر اس افسر کی میز پر رکھ دیا۔ لو جی حجت، ہم 2 نوکریاں نہیں کرتے جی حجت، یہ کہہ کر تاج الدین فوراً کمرے سے نکل گئے۔ دوستو، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ناگپور اور جبل پور شہر کو ملانے والی شاہراہ کامٹی اور رامٹیک سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے گھنے جنگلوں میں قدم قدم پر خوخار درندے گھومتے ہیں اور دنیا کے زہریلے ترین سانپ پائے جاتے ہیں۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد بابا تاج الدین نے زیادہ تر وقت ناگپور سے متصل واقعی کے گھنے جنگلوں میں گزارا، جہاں قدم قدم پر خوخار شیر، جنگلی درندے رہتے تھے۔ اس جنگل کے اژدہے بھی
काफी शोहरत रखते थे। वहाँ ताजुद्दीन बाबा ने कई बरस तक बिला खौफ खतर रियाजत की। कभी कभार रियाजत के बाद आप सतपड़ा पहाड़ की बुलंदियों और घने जंगलों से उतरकर बस्तियों में आ जाते। जज्ब कैफ का आलम यह था कि उन्हें खाने पीने, पहनने ओढ़ने का एहसास भी न रहता। उधर बाबा ताजुद्दीन के इस्तीफा की खबर फौज के जरिए उनके घर भेजी गई। नानी ने एक मरतबा फिर सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कोचों की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं। वह उन्हें अपने साथ कामटी ले आई। कामटी में डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया गया, लेकिन कोई भी आपकी हालत समझ न सका। बाबा ताजुद्दीन शहर में वापस आकर खुश नहीं थे। उन्हें जब भी मौका मिलता फिर अपने जंगल में जा निकलते। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। दूसरी तरफ बहुत से लोग अकीदत से उनके हाथ पांव चूमते, लेकिन ताजुद्दीन बाबा फना की उन मंजिलों पर थे जहां पत्थरों की मार, फूलों की बारिश में कोई फर्क महसूस नहीं किया जाता। बस्ती में आपका दिल नहीं लगता तो आप वापस जंगलात में निकल जाते और कभी वापस कामटी पहुंच जाते। कुछ अरसे के बाद आपकी करामात का चर्चा हुआ तो लोग दूर दूर से आपके पास अपना दर्द लेकर आने लगे। बाबा साहब की दुआओं से लोगों के काम होने लगे तो साइलेन और अकीदतमंदों का हुजूम रहने लगा। ऐसे में कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाने की सोची तो बाबा साहब ने ऐलान कर दिया, अब हम पागल झोपड़ी जाएं। हालात कुछ ऐसे बने कि 26 अगस्त 1892 को कामटी के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। बाकी अगली वीडियो में।